بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجۃ الوداع میں اپنی بیماری کا شکوہ کیا۔ میں نے کہا کہ میں پیدل طواف نہیں کر سکتی، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے رہے اور سوار ہو کر طواف کر۔ بس میں نے طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بیت اللہ کے قریب نماز میں آیت و طور و کتاب مستور کی تلاوت کر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 464۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لائے اور مکہ فتح ہوا تو آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا، جو کعبے کے متولی چابی بردار تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلال، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ چاروں اندر تشریف لے گئے۔ پھر دروازہ بند کر دیا گیا اور وہاں تھوڑی دیر تک ٹھہر کر باہر آئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بلال سے پوچھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے اندر کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر نماز پڑھی تھی۔ میں نے پوچھا کس جگہ؟ کہا کہ دونوں ستونوں کے درمیان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ پوچھنا مجھے یاد نہ رہا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 468۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے۔ بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی کو اختیار کرنے کو کہا اور اس بندے نے آخرت پسند کر لی تو اس میں ان بزرگ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ بات تھی کہ بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر آپ روئیے مت، اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے آپ ہی ہیں، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن جانی دوستی تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے بدلے میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے۔ مسجد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 486۔